तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले, जो तू पूछे भेद हमारा, कहूँ सभी अब कर विस्तारा। अब वो कहते हैं भी अगर उस सच्चे मालिक का कोई भेद पूछना चाहता है तो स्वामी जी लफ्जों के शेरों की शक्ल में राज हकीकत को खोला गया। अगर कोई पूछना चाहता है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कौन, जहाँ हम कहते हैं हे रब्बा आनंद रहते हैं। जब दुखी होते हैं बूढ़े आदमी, जो माई बूढ़ी है कही, वो कहती है अब मैं चले जाऊँ। जब दुनिया में दुखी होता है कहता है भाई रब्बा ले चल। तो वो जहाँ हमने जाना है उस देश का पता वो स्वामी जी बताते हैं कि वो देश क्या है। उस देश को ढूंढने के लिए मैंने उम्र खो दी। उम्र खो दी। अब वो बताते हैं वो देश कहाँ है, पढ़ो। मैं हूँ अगम अनाम माया, रहूं मौज में अधर समाया। अब आप लोग इस वाणी को कैसे समझोगे? अगम कहते हैं ज्ञान को, सुपरमोस्ट कॉन्शियसनेस को, आखिरी हिस्से बातिन को। वो कहते हैं मैं वो यानी मालिक या जात जो है या अकाल पुरुष जो है, जो मालिक जो है, उसको कोई कह लो, अल्लाह कह लो, अकाल पुरुष कह लो, ये मजहबों के झगड़ों ने हमको मार डाला। वो कहते हैं वो अगम है, यानी ज्ञान स्वरूप है, अपार, इस दुनिया से परे है। अब माया, जिसमें माया नहीं है। माया किसे कहते हैं? माँ के मैंने मापना, या के मैंने यंत्र। जिस चीज से कोई चीज मापी जाती है वो इस दुनिया में हमारी अकल है। यानी वो अकल से, मन से और इससे परे, ये वो स्वामी जी कहते हैं। तो मैंने सारी उम्र खो दी उस घर को खोजने के लिए। 7 बरस से चला था, बीच में गिरा भी मैं, गिर तो किसी वक्त अब भी जाता हूँ, क्योंकि जो कुछ यहाँ लिखा हुआ है वो मेरी समझ में आ गया, इसलिए मैं इस वाणी को सच मानता हूँ। वो बताऊंगा कैसे, आगे पढ़ो। मेरा भेद न कोई पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। अब बताओ, अकल से परे अमाया, अनाम और अगम देश में का भेद कौन बता सकता है? जो वहाँ का रहने वाला है, दूसरा कैसे बता सकेगा? दूसरा बता अब तो खुद जान नहीं सकता। इसका भेद मैं आप लोगों से मुझको मिला। गया दाता दार की है, जिनका स्टैचू है, या बाबा सामन सिंह की है, मगर असली भेद के वाकई वो अगम अपार और माया है, आप लोगों से मुझको मिला। मगर क्या आप अकल से परे जाना चाहते हैं? क्या आप मरने के लिए तैयार हैं?
جب مر جاتا ہے آدمی تبھی اس کی عقل ختم ہوتی ہے نا. دنیا تو مرنے کے لیے تیار نہیں. یہاں سنت مت میں جو مالک کو ملنا چاہتا ہے مرنے سے پہلے مرے. مرنے میں کیا ہوتا ہے تم سب کچھ بھول جاتے ہو. گہری نیند میں چلے جاتے ہو تو کچھ ہوش رہتی ہے. نہ جسم کا پتہ ہے نہ کسی چیز کا پتہ ہے پتہ تو مجھے ہوتا ہے تم کو تو بتاؤ. گھر کا پتہ نہیں, گرو کا پتہ نہیں, رام کا پتہ نہیں, ایشور کا پتہ نہیں, اپنا پتہ نہیں. ایک بے ہوشی کی حالت ہوتی ہے. پھر جب ہوش آتی ہے تب میں اپنا آ جاتا ہے. اس واسطے وہ کہتے ہیں اس کا بھید کون بتا سکتا ہے؟ کہتا ہے میں ہی کہوں تبھی. تم کہو پڑھو اس کڑی کو. میرا بھید نہ کوئی پاوے, میں ہی کہوں تو کہنے میں آوے. وہ جو وہاں پہنچ چکا ہے وہی یہ بات کہہ سکتا ہے. آج کل کے گرو تو اپنی پوجا کراتے ہیں, مانو مندر بناتے ہیں, ڈیرے بناتے ہیں, جائیدادیں بناتے ہیں. یہ بھید کوئی نہیں بتاتا. کہتے ہیں آتے رہو, ہر مہینے متھا ٹیکتے رہو, دساؤں دیتے رہو, اور جھوٹ بولتے ہیں انت میں ہم آ کے تم کو 7 لوگ لے جائیں گے. یہ سب ایک پاکھنڈ کا جال ہے, کچھ نہیں ہے. کیوں کہتا ہوں لوگ مرتے ہیں, مجھے میرے تو باپ کو پتہ نہیں ہوتا کون مر گیا. 1000 آدمی میرا دھیان کرتے ہیں, مجھے کوئی پتہ نہیں کون میرا دھیان کرتا ہے. میرا روپ ان کی مدد کرتا ہے, میرے باپ کو پتہ نہیں ہوتا. اس لیے ایسے سنگیو میں تم لوگوں کو اس 94 سال کی عمر میں اپنا سچا سدگرو مانتا ہوں, جنہوں نے تمہاری وجہ سے میں اس بانی کو سمجھنے کے قابل ہو گیا. نہیں تو میری عمر گزر گئی, ان بانیوں نے میرے دماغ کو خراب کیا ہوا تھا. ہر وقت تشویش رہتی, کیا لکھا ہوا ہے, میں کب پہنچوں گا وہاں اپنے گھر میں, کیسے جاؤں گا, ہمارا دیش میں کیسے جاؤں گا, اگم میں کیسے جاؤں گا. اسی فکر میں ساری زندگی میں نے اب گوائی اور سچائی پر چلا. غلطیاں کئی مجھ سے بھی ہوئیں مگر پھر بھی میں بہت کچھ بچا. آگے پڑھو. تیرے میں اگم روپ میں دھارا, دوسرے الکھ پرش ہوا نیارا, تیسر سات پرش میں بھیا, 7 لوک میں ہی رچ لیا. اب سوامی جی کا کیا بھاو ہے میں نہیں جانتا نہ, میں نے کیا سمجھا. جب سے مجھے یہ گیان ہوا کہ میں کسی کے اندر نہیں جاتا تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرے اندر بھی جو کچھ پھرتا ہے وہ بھی میرے اپنے ہی من کی کلپنا ہوتی ہے. لوگ میرے روپ کو آپ بنا لیتے ہیں, اپنے ہی من سے پریم کرتے ہیں, آپ ہی اپنے آپ ہی ان کا ہی جذبہ خیال, ان کا ہی پریم ان کی مدد کرتا ہے, اور میرے باپ کو پتہ نہیں ہوتا. اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ میرے اندر بھی جو کچھ پرگٹ ہوتا ہے یا ظاہر ہوتا ہے یا ابھرتا ہے وہ میرا اپنے من کا خیال ہے, سنسکار ہے, جس قسم کا پڑھ کے سن کے اس پچھلے کرموں کی وجہ سے ہمارے اوپر آیا.
تو جب سے یہ مجھ کو گیان ہوا تو پھر میں اب من کو چھوڑتا ہوں. من کو چھوڑنے سے کیا مطلب کہ من تھنک نہیں کر، سوچتا نہیں، وچار نہیں کرتا، کوئی شکل نہیں بناتا، کچھ چاہتا نہیں. اس اوستھا کے بعد پرکاش ہے اور شبد ہے. اب پرکاش اور شبد کی جب مکمل تجلی ہوتی ہے روشنی اندر، جب اس کو ہی دیکھتا رہتا ہوں تو وہ پرکاش بھی نظر نہیں آتا، شبد بھی اشبد ہو جاتا ہے. وہ بھی کبھی 2 مہینے کے بعد، کبھی 3 مہینے کے بعد، کبھی دوسرے دن. روز وہ بھی مجھ سے نہیں ہوتا، اور ہوتا بھی آدھا منٹ کے واسطے، یہ 1 منٹ کے واسطے، اس سے زیادہ نہیں. تو وہ جو اوستھا ہماری نور اور پرکاش کی ہے، من سے پرے کی، جو ہم ہیں، اس کو ست کہتے ہیں. اور جب وہ اس میں وہ کوئی چیز جو بیٹھی ہوئی اس پرکاش کو دیکھتی ہے، دیکھتی جب اپرکاش اور اشبد ہو جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں الکھ، جس کو لکھا نہیں جاتا. اس کا گیان ہو جاتا ہے، اس کا نام ہے اگم. تو جس چیز کو گیان ہوتا ہے وہ اور ہے، گیان انبھو اور ہے، پرکاش اور ہے، شبد اور ہے. تو پھر مالک گرو کون ہوا؟ جو پرکاش اور جسم، من، پرکاش اور شبد سے پرے ہے. وہ تم ہو، تمہاری ذات ہے، اور میں ہوں، میری ذات ہے. مگر تم کو اور ہم کو دنیا کی خواہشات، آشاؤں نے اور دنیا کی ضرورتوں نے اتنا گھیرا ہوا ہے. دولت، عزت، عورت، مان، زندگی کی چاہ، اس نے اتنا گھیرا ہوا ہے کہ ہم کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی. اس لیے قدرت نے یہ دکھ پیدا کیا. دکھ دارو، سکھ روگ بھیا. یہ اگر ہم کو دکھ آتا ہے تو وہ ہمارے پڑھائی کے لیے آتا ہے، تاکہ ہم کو پتہ لگے کہ ہمارا اصلی گھر کیا ہے. ورنہ ہم اس دنیا کو چھوڑنے کے لیے کوئی تیار ہے؟ بتاؤ، کوئی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. اگر دکھ نہ ہو، دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، بیمار پڑ جاتا ہے آدمی، پھر روتا ہے. ڈاکٹر آتے ہیں، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں ہوں تیرا جاواں تو ٹھیک ہے. تو وہ جو 3 اوستھا ہیں وہ ہیں ہماری اپنی ذات کی. یہ میں نے سمجھا ہے آپ کے ستسنگیوں کے چرنوں کی مٹی اپنے سر پر رکھ لینے سے. تبھی تو میں کہتا ہوں وہ میں نندا نہیں کرتا. موجودہ یہ سنت مت جو ہے، یہ سنت مت نہیں ہے، یہ ٹھگزم ہے. مگر اس میں قصور گروؤں کا بھی میں نہیں گنتا، قصور پبلک کا ہے. کیونکہ پبلک تو اس گھر کے لیے جاتی کوئی نہیں، وہ تو دنیا کی چیزوں کے لیے دوڑی ہوئی جاتی ہے میرے پاس. ایسے ہی دوسری جگہ جاتی ہے، ایسے ہی دوسری جہاں کوئی ذرا بھی کرامات دیکھی انہیں سمجھا اچھا جا کے اس کے پاس چلے گئے. کسی نے کچھ نمبر بتا دیا، وہ ٹھیک نمبر نکل آیا. اب لوگ جو چھٹا کرنے والے ہیں وہ اس آدمی کے پیچھے پھریں گے کہ ہم کو نمبر بتا دے گا. تو یہ دنیا ایسی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اصلی دیش ہے، جہاں سے ہم آئے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ ست ہے، الکھ ہے، اگم ہے. یعنی وہ ایک حالت ہستی ہے ہماری، جس کو صرف وہ دیکھ سکتا ہے جس کو دنیا سے اور من سے
اور संसार سے उपराम हो जाए। जब तक अकारण वैराग नहीं होता, इस पंथ का अमल करने का कोई अधिकारी नहीं है। लाख वो सिर पटक के मर जाए, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। यही सत्संगी 35-35, 40-45 साल के हैं, कोरे के कोरे बैठे हैं कि ये कुछ समझ नहीं आई। बिल्कुल नाम के वो जरूर पंथाई हैं, अपनी तरफ से उन्होंने गुरु भी किया हुआ है, नाम भी लिया हुआ है, मगर कुछ भी नहीं। आगे बढ़ो। इन तीनों में मेरा रूप यहाँ से उतरे कलायनोप। अब तुम ये वाणी को कौन समझेगा? मैं समझाने की, जो मैंने समझा है, आपको मिसाल देता हूँ बैटरी की। हमारे पास बैटरी है, उसमें 3 चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स, एक करंट और एक रेजिस्टेंस। EMF, C करंट, R रेजिस्टेंस। मैं तार के महकमे का इंस्पेक्टर रहा हूं, मुझे पता है। तो उस वोल्टेज में से एक करंट निकलती है, तार खींचते हैं हम तार के महकमे में। मैं बसरे बगदाद में रहा हूं, उससे अनेक सर्किट बनते हैं। करंट एक आई है, उसमें से 7-8 लाइनें खुली हुई हैं, 5-7-8 मील, उन पर तारे चलती हैं, हम अपना अपना काम करते हैं। जिस तरह से ये बिजली के पंखे हैं, करंट एक आती है पाखड़े से, एक तार करंट, उसमें से देखो जहाँ भी पंखे चलते हैं वहाँ भी चलते हैं, सारी सब जगह काम हो रहा है, नहीं हो रहा। इस तरीके से वो जो हमारी एनर्जी का भंडार, सतलोक या अगम लोक जो हस्ती है, उस हस्ती में से एक कला निकलती है, यानी एक करंट निकलती है। स्वाभाविक साइंस ने साबित किया है, ये तमाम ब्रह्मांड जो कुछ है ये एनर्जी है, एक किस्म की बिजली है। हमारे जिस्म के अंदर भी एक किस्म की बिजली है। मैंने एक किताब पढ़ी है, उसमें लिखा था कि इंसान के अंदर इतनी बिजली है कि अगर वो निकाल दी जाए तो सारा शहर उस बिजली से रोशन हो सकता है, और जब वो बिजली खत्म हो जाती है ये जैसे मुर्दा हो जाता है, बस खत्म, कुछ नहीं। तो वो जो धार है वो वहां से निकलती है, वो कला वहां से। मैंने आपको कला बता दिया, आप ये कला कैसे उतरती है। वो मालिक जो है वो एक एनर्जी का भंडार है, जिसको सतलोक, अलख लोक, अगम लोक वगैरह कहते हैं, उसका खेल है। मगर वो कुछ और चीज है, यानी जिस तरह से हमारा जिस्म है, मन है और रूह है जिस्म का, ऐसे ही उस अवस्था का जागृत जिस्म प्रकाश और शब्द है, उस जागृत, उसका स्वप्न अलग है, उसका सुषुप्ति अगम है, फिर अनाम में चला जाता है। जिस तरह हमारी जिंदगी यहाँ है, ऐसे ही वहाँ भी जिंदगी है, वहाँ भी हंस रहते हैं। यही जिस तरह हस्ती यहाँ पर हम बसते हैं, उस लोक में भी वैसे ही हस्तियाँ हैं, इंसान हैं, मगर वो जिस्म ये नहीं रखते, उनका जिस्म नूरानी होता है और उनकी आवाज सिर्फ शब्द होती है। उनको न पानी की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, न किसी चीज की जरूरत है। वो कैसे, तुम यकीन नहीं करोगे, जब तुम गहरी नींद में होते हो क्या तुमको पानी की जरूरत महसूस होती है? कुछ नहीं होता। यहाँ बेखबरी है, वहाँ बाखबरी रहती है।
ایگزسٹنس آف لائف کا چیتن پنا، چیتن روپ اس کا احساس مانتا ہے، وہ جو سیلف ہے ہمارا. جسم میں جو گہری نیند آتی ہے اس میں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اتنا فرق ہے نیند میں اور اس میں. نیند جسم کا سن ہے، من کی سمادھی من کا سن ہے. آتما کا پرکاش میں لے ہونا آتما کا سن ہے. اس سے پرے چوتھا لوک ہے. اسی واسطے سنت مت میں چوتھا پد ہے. تین چھوڑ چوتھا پد دینا، ست نام ست گرو گتی چینا. مگر آپ لوگ، میں سوچ رہا ہوں، بول رہا ہوں کہ میرے اس بھاشن دینے سے کسی کو کیا لابھ، کیونکہ آپ تو وہاں پہنچ نہیں سکتے. لابھ اتنا ہے کہ اگر یہ خیال پھیل جائے سنسار میں پر تو ہمارا مذہبی تعصب جو ہے، خدا کے نام پر ہم لڑتے ہیں، مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، بودھوں، جینیوں، عیسائیوں کا جو جھگڑا دویش، یہ ختم ہو جائے. کیونکہ مالک ایک انرجی کا بھنڈار ہے جس کو سنت ست ارکھ اگم یا انام بولتے ہیں، امایا بولتے ہیں، اپار بولتے ہیں، اور ہندو بھی ایسا ہی کہتے ہیں. یہ ہے. تو میں خود سوچتا ہوں کہ اس سنت مت کا ظہور کیوں ہوا کل یگ میں. دیکھو بچن میں آیا ہے، ست یگ تریتا دوپر بیتا، کاہو نہ جانی شبد کی ریتا. کل یگ میں سوامی دیا وچاری، پرگٹ کر کے شبد پکاری. جیو کاج سوامی جگ میں آئے، ایسے شبد ہے. میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ ہاں. کیوں؟ ہمارا بچپن ست یگ ہے، ہماری جوانی تریتا ہے، ہمارا اگھیڑ پن دوپر ہے، اور ہمارا بڑھاپا اور موت کل یگ ہے. جس طرح موت کے وقت میں ہم اس دکھوں سے چھوٹتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو برہمنڈ ہے، ہر ایک برہمنڈ علیحدہ علیحدہ، اس کے اندر بھی بچپن، جوانی، اگھیڑ پن اور کل یگ آتا. اب اس کے بعد پرلے آئے گی، پرلے آئے گی. جس طرح ہم مرتے ہیں ایسے پرلے آئے گی. زمین کھل کے پانی ہو جائے گی، پانی ہوا ہو جائے گی، ہوا آگ ہو جائے گی، آگ آکاش ہو جائے گا. ہر ایک علیحدہ علیحدہ کرنٹ میں، ہر ایک سرکٹ میں. ایسے ہی جو برہمنڈ ہے سو پنڈ ہے، جو برہمنڈ میں موجود ہے وہ پنڈ میں موجود ہے. مگر ہم لوگوں کو صبح سے شام تک سوائے گھر کے جھگڑوں کے یا مجھے مندر کے جھگڑوں کے اور کوئی کام نہیں. میں آپ پھنسا ہوا ہوں، کیا کروں. کئی دفعہ جی کرتا ہے خوہ میں چھال مار کے مر جاؤں، گاڑی کے آگے سیدے کے مر جاؤں. میں اتنا دکھی ہوں اس مندر سے، یعنی میں مندر سے اتنا دکھی ہوں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. مگر میرا کرم بھوگ ہے، میں بھوگتا ہوں. اس سنسار میں جو اپجے سو بن سے. آدمی مرتے ہیں، جو خیال تمہارے اندر میں پیدا ہوتا ہے یہ بھی کچھ وقت قائم رہے گا اور پھر بن جائے گا، ختم ہو جائے گا. کوئی چیز یہاں دائم نہیں رہ سکتی. اگر دائم رہ سکتی ہے تو صرف وہی ست رکھ اگم، وہ ہستی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہ سکتی. جس طرح الیکٹرک موٹر کرنٹ کام کر کے پنکھا بند ہو سکتا ہے، مگر بجلی کا جو سینٹر ہے جہاں سے بجلی نکلتی ہے وہ قائم رہے گا. باقی سب ختم ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں، مگر وہ قائم رہے گا.
میرے خیال میں نے سمجھدار آدمیوں کو سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم سب اس گھر سے آئے ہیں. ہم سب جو کچھ بھی ہے سب کا آج کیا ہے؟ سب کی یاد کہوں اب سوامی اکائے اپار آگاد انامی. یہ سوامی جی کی بانی ہے. سب کی یاد کہوں میں ایسے سب کی یاد کہوں میں سوامی اکائے اپار آگاد انامی. تو ہم سب ایک اس گھر سے آئے ہیں مگر یہاں آ کے ہم پھنس گئے دنیا میں. ہم دنیا میں پھنس گئے. روتے بھی ہیں پیٹتے بھی ہیں جھگڑا بھی کرتے ہیں سب کچھ ہوتے ہیں مگر ہم کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے. پیسے کا لالچ، عورت کی خواہش، عزت کی خواہش، مان کی خواہش، سکھ کی خواہش، یہ بڑی ہم چلتے رہتے ہیں. تو سنت ان جیووں کے لیے آتے ہیں جن کو اس سنسار میں ویراگ آ گیا، جو سمجھتے ہیں یہ میرا دیش نہیں. پہلے شبد میں جو پڑھا تھا پنڈاروں نے اس میں لکھا ہوتا ہے نا، میں اس دیش سے کیوں یہاں آئی، میں نے کیوں یہاں دکھ سکھ اٹھائے، اب تم کیوں مجھے چتانے کے لیے آئے. تو جہاں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں سپلائی ہو جاتی ہے. یہ قدرتی اصول ہے. Where there is a demand there is supply. جہاں کسی چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے قدرت فوراً دیتی ہے. تم دیکھتے نہیں ہو جب کوئی چیز ایکسٹریم کو پہنچ جائے بدل جائے، زیادہ گرمی جب پڑ جاتی ہے فوراً اندھیری آ جاتی ہے، برسات آ جاتی ہے. جب زیادہ سردی ہونے لگتی ہے اس کے بعد موسم بدل جاتا ہے. یہ قدرت کا نیم ہے. تو یہ شبد میں نے کل اسے اور شبد پڑھا دادا جال کا نکلا ہے. ہاں کل تم کو بولا تو تم نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں. خیر چلو وہ رات پڑھ کے ان کو سنا تو پتہ رہے. دو میں دو لفظ ڈال کیا ہے. اپنے دو پہچان تم میرے، یہ نہیں ہے کر دو. وہ اور ہے تم کون ہو کہاں سے آئے ہو اپنی دو پہچان. چل رہنے تو نہیں تو اب آ گیا وہ چھوڑ دو. یہی ہے پتا جی. اگن سگن آپ اگن سگن ہے نرگن ہے سگن ہے وہی ہے. اچھا پڑھو. ست ہو یا آنند کی مورت یا ہو تت کے گیان تم میرے ستگر داتا. کوئی کہے گن سگن ہو نرگن، کوئی رچنا کی جان تم میرے ستگر داتا. میرا کار سا کار اکارا ان کے نام نشان تم میرے ستگر داتا. شبد یا شبد صورت بھنڈارا یا ان سے الگان تم میرے ستگر داتا. بھیا تم شبد ہو یا شبد ہو کیا ہو ان سے پرے ہو. آگے کون ہو کیا کوئی جانے، اپنی کرو بخان تم میرے ستگر داتا. بس اتنا ہی کافی ہے. یہ شبد میں نے کل سنا تھا اس سے، تو کل زکام زیادہ تھا تو کل میں تشریح نہیں کر سکا. میں نے کہا کل پڑھنا. کیوں؟ اپنی آتما سے پوچھتا ہوں وہ کنجرا تو گرو بن کے متھے ٹکانا ہے، پیسے لینا ہے، گلے ہار پوانا ہے، تیرے کو ہے کی تو کسی کو کی دے سکنا ہے.
یہ سوال میں اپنی آتما سے کرتا ہوں، اپنی آتما سے. کیا ہے تیرے پاس فقیر چند؟ کیوں دنیا کو بیوقوف بناتا ہے؟ میں تم لوگوں کو بھائیو بیوقوف نہیں بناتا بلکہ عقل مند بنانا چاہتا ہوں. تم کو باہوش کرنا چاہتا ہوں کہ تم غلط ایشور کی بھکتی یا رام کی بھکتی یا دیوی کی بھکتی یا کسی کی بھکتی میں جو تم کرتے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، مگر اس میں پورنتا نہیں ہے، ادھوری ہے. تم دیکھو سکھمنی صاحب میں کوئی سوچتا ہے ہری کا شبد علیحدہ ہے، پربھو کا شبد علیحدہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ سنت کا شبد علیحدہ ہے، سادھو کا شبد علیحدہ ہے، برہم گیانی کا شبد علیحدہ ہے، ہر ایک علیحدہ علیحدہ. اب کوئی سوچتا ہے کہ یہ علیحدہ علیحدہ کیوں رکھے ہیں؟ میں کہتا ہوں ٹھیک رکھے ہیں انہوں نے. کیوں؟ چیز تو ایک ہے، یعنی فقیر چند ایک ہے. اس کی باہیں اور ہیں، آنکھیں اور ہیں، کان اور ہیں، منہ اور ہے، ٹانگیں اور ہیں، پیٹ اور ہے. ایسے ہی وہ جو ہستی کی دنیا ہے ساری، اس کی جو مختلف جس طرح میرے مختلف اعضاء ہیں، ان مختلف اعضاؤں کا نام ایشور، پرمیشور، ہری، سنت یا برہم یا پار برہم، شبد برہم، سبل برہم، ایسے نام رکھے ہوئے ہیں. جس طرح انسان کے جسم کے میرے ہے تو ایک ہی فقیر چند، مگر اس کے ان کو ہاتھ کہتے ہیں، ان کو پاؤں کہتے ہیں، ان کو آنکھیں کہتے ہیں، ان کو ناک کہتے ہیں، ان کو کان کہتے ہیں. اسی طرح سے پنتھوں میں کوئی غلطی نہیں ہے، سمجھانے والے نہیں اور سمجھنے والے نہیں. یہ سکھمنی صاحب بذات خود ایک مکمل کتاب ہے روحانیت کی. میں لیندی پتا جی کر لیا گی، میں خرید کے لیندی جی کر لیا. ہاں، یعنی سکھمنی صاحب ایک مکمل کتاب ہے. گیتا بذات خود ایک مکمل کتاب ہے، مگر اگر کوئی شخص اس پر پڑھ کے عمل نہیں کرتا تو کبھی کسی سکھ نے وچار کیا ہے کہ یہ ہری کا لفظ کیوں لکھا ہوا ہے ایک جگہ، ایک میں پربھو کی استری گائی ہے، ایک جگہ ہری کی استری گائی ہے، ایک جگہ ستلوک کی استری گائی ہے، ایک جگہ سادھو کی استری گائی ہے، ایک جگہ سنت کی استری گائی ہے، ایک جگہ برہم گیانی کی استری گائی ہے. ہر جگہ کیوں؟ وہ ٹھیک ہے، مگر وہ کہتے ایشور یہ ٹھیک ہے تو سارا ہی فقیر چند، مگر یہ ہاتھ، ان کو تو ہاتھ ہی کہا جائے گا، ان کو پیر کہا جائے گا. صرف میرے پیر کا تو نام فقیر چند نہیں ہے. فقیر چند کا تو نام سارے ہاتھ، پاؤں، پیر، کان، ناک، سب کچھ جو کچھ بھی ہے، ان سب کی مجموعی حالت کا نام فقیر چند. ایسے ہی وہ جو تمام دنیا کا عالم مرکز ہے، اس کا نام انہوں نے کسی اکال پرش رکھا ہے، گرو نانک صاحب نے. کون سکھ وچار کرتا ہے بھائی اکال پرش کیا ہے؟ صرف نر مارنے جانتے ہیں، ست سری اکال، جو بولے تو نہال، بس اس کے سوائے ان کے پاس اور کچھ نہیں. سوائے اس کے پاس کے یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ست سری اکال کیوں کہا گرو نانک صاحب نے. انہوں نے اپنی عمر کھوئی ہے ساری تلاش میں، اس واسطے وہ اس نتیجے پر پہنچے، اور اسی نتیجے پر یہ بانی رد ہمت والے کہہ رہے ہیں. کوئی فرق سنتوں کے درم میں نہیں، یہ یعنی سناتن میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. صرف سمجھانے والے خود عامل نہیں ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے، اور وہ انہوں نے وردیاں ڈال دی. سکھ علیحدہ کر دیے، رادھا سوامی علیحدہ کر دیے، ہندو علیحدہ کر دیے، مسلمان علیحدہ کر دیے، ان کو علیحدہ کر دیا. اس علیحدگی کو مٹانے کے لیے اور کل یگ میں، کیونکہ یہ زندگی کا آخری حصہ ہے، جس طرح ہمارا زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس طرح اس ارتھ کا، اس گلوب کا بھی آخری حصہ ہے کل یگ. اس کے بعد
प्रलय होगी फिर सतयुग आएगा। ये है इसका सारा भेद जो मेरी समझ में आया है। हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो जो गलत हो, मगर अगर ये समझ मुझे न आती तो मैं इस रात में मत के बरखलाफ या संतों के बरखलाफ आवाज देता। अब मजबूर हूँ क्योंकि जो कुछ लिखा वो मेरी समझ में आता है। ठीक है, आगे पढ़ो। यहाँ तक निज कर मुझको जानो, पूर्ण रूप मुझे पहचानो। यानी हस्ती, जिंदगी और है, हस्ती और है। जिंदगी में और हस्ती में फर्क है। जिस तरह तुम गहरी नींद में हो, यूं समझ लो मिसाल के तौर पर तुम हो मगर तुम्हारी जिंदगी नहीं काम करती। डॉक्टर ने क्लोरोफॉर्म दिया हुआ है, तुम बेहोश पड़े हो, तुम हो मगर तुम्हारी है जिस्म नहीं हिलता, जिंदगी नहीं है। इसलिए जिंदगी और चीज है, हस्ती और चीज है। इसी तरह बैटरी में इलेक्ट्रिक मोटिव फोर्स वोल्टेज वाली हमेशा और चीज है, उसमें से करंट निकलती है। बोलेगा उसमें से निकली कला अनूप, वो करंट निकलती है, वो ये सारा काम करती है। आगे पढ़ो। अंत दो सत पुरुष निकारे, ज्योत निरंजन नाम धरारे। मैं इन लफ्जों को छोड़ देता हूँ क्योंकि जमाना बदल गया। कोई जगह ऐसी नहीं साइंसदान जहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं है। हमारे जवड़ा साहब केमिस्ट्री के हर जगह पॉजिटिव नेगेटिव है कि नहीं? एक लकड़ी का टुकड़ा ले लो, उसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव है क्या कि नहीं? हर जगह पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये दो पॉजिटिव और नेगेटिव, वहां से जो कड़ा निकली वहां से पॉजिटिव और नेगेटिव बना, और पॉजिटिव और नेगेटिव बैटरी में भी है। हमारी कल मैं तार के महक में रहा हूँ ना, एक कापर एक पॉजिटिव पोल होता है प्लस और एक माइनस होता है नेगेटिव। जिंक जो होता है ये नेगेटिव होता है, जहाँ कापर होता है वहाँ पॉजिटिव होता है। इस तरह से दो कला निकली। मगर इस दो कला में जिस तरह डॉक्टर के आगे बीमार मरीज बेहोश पड़ा है, जिस्म नहीं हिलता, वो चीज मौजूद है मगर जिस्म नहीं हिलता, इसलिए इसको हिलाने वाली कोई तीसरी चीज आती है जिसको संत सुर्त कहते हैं। वो जो सुर्त है वो है अंश हमारी उस किसकी, उस हस्ती की। यानी हस्ती की एक किरण पॉजिटिव और नेगेटिव पोल में जो वर्क होता है उसमें आकर के काम करती है। उसकी मदद से फिर तब इंसान सारा दुनिया भी सारा काम करता है, और ये दुनिया भी सारी उसी की मदद से बन रही है। आगे अफसोस लफ्ज नहीं मिलते अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए कि मैं कैसे आपको समझा सकूं हकीकत को, मगर कोशिश कर रहा हूं अपनी तरफ से जो लफ्ज मुझको मिलते हैं उनके आधार पर। आगे ये है दो कला उतर कर आए, झंझरे दीप में आन समाई। झंझरी कहते हैं बाजे को। जब हरकत हुई तो पहले आवाज आती है, रोशनी होती है। हाँ, यहाँ बैठे तेरे लोग रहते, पांच तीन के धूम मचे। वहां से उतर करके फिर संसार पैदा हो गया। 5 कर्मेंद्रियां बन गईया, ज्ञानेंद्रियां बन गईया, अभी आकाश हो ये सब चीजें बन गई। जिस तरह से हम कौन थे? बाप के बीज में एक कीड़े
جو آنکھ سے نظر نہیں آتے خوردبین سے دیکھا جاتا تھا. تمہارا اور میرا اصلی ہاتھ اس جسم کا ہے کیا؟ باپ کے بیج کا ایک کیڑا اور تو کچھ نہیں اس سے زیادہ. مگر جو وہ بڑھتا گیا باقی چیزیں سب بن گئی. اب دیکھ لو آپ 6 فٹ کے جوان ہیں, 7 فٹ کے جوان ہیں. اس طرح سے دنیا کی رچنا ہوتی ہے. آگے 3 لوگ سے میں رہوں نیارا, 4 5 6 میں بستارا. وہ 3 لوگ کیا ہیں؟ زندگی. زندگی میں کیا چیز ہے؟ جسم ہے, من ہے اور ہمارا پرکاش روپی آتما. ست چت اور آنند تینوں یہ زندگی ہے. جب تک انسان اس ست چت آنند سے پرے نہیں جائے گا, چوتھے پد میں نہیں جائے گا, تب تک وہ اس دکھ سکھ سے بچ نہیں سکتا. ممکن ہے وہ پرکاش میں چلا جائے, وہ نہیں آئے گا, مگر جب اس کو ضرورت ہوگی اس کرتا پرش کو, وہ لے آئے گا. کیسے لے آئے گا؟ جیسے کھلاڑی کھیل کھیلتا ہے, نہیں کھیلتا ہے, چوپٹ کا کھیل کھیلتا ہے تو نرد ایک پھک جاتی ہے, 84 گھر میں سے گھوم کر کے نرد کو سینٹر میں درمیان میں لے آتے ہیں. جب کھلاڑی کو ضرورت ہوتی ہے وہ بیچ میں سے نکال کر دوسری کی گوٹ کے اوپر ٹھپ مار مٹی اپنے سر پر رکھ لینے سے. تبھی تو میں کہتا ہوں وہ مجھے, میں نندا نہیں کرتا. موجودہ یہ سنت مت جو ہے یہ سنت مت نہیں ہے, یہ ٹھگزم ہے. مگر اس میں قصور گروؤں کا بھی میں نہیں گنتا, قصور پبلک کا ہے, کیونکہ پبلک تو اس گھر کے لیے جاتی کوئی نہیں, وہ تو دنیا کی چیزوں کے لیے دوڑی ہوئی جاتی ہے میرے پاس, ایسے ہی دوسری جگہ جاتی ہے, ایسے ہی دوسری جہاں کوئی ذرا بھی کرامات دیکھی انہیں سمجھا اچھا جا کے اس کے پاس چلے گئے. کسی نے کچھ نمبر بتا دیا, وہ ٹھیک نمبر نکل آیا, اب لوگ جو سٹرا کرنے والے ہیں وہ اس آدمی کے پیچھے پھریں گے کہ ہم کو نمبر بتا دے گا. تو یہ دنیا ایسی ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو اصلی دیش ہے جہاں سے ہم آئے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ست ہے, الگ ہے, اگم ہے. یعنی وہ ایک حالت ہستی ہے ہماری جس کو صرف وہ دیکھ سکتا ہے جس کو دنیا سے اور من سے اور سنسار سے اپرام ہو جائے. جب تک اکارن ویراگ نہیں ہوتا اس پنتھ کا عمل کرنے کا کوئی ادھکاری نہیں ہے. لاکھ وہ سر پٹک کے مر جائے اسے کچھ بھی نہیں ملے گا. یہی ستسنگی 35 40 45 سال کے ہیں, کوئلے کے کوئلے بیٹھے ہیں کہ یہ کچھ سمجھ نہیں آئی. بالکل نام کے وہ ضرور پنتھائی ہیں, اپنی طرف سے انہوں نے گرو بھی کیا ہوا ہے, نام بھی لیا ہوا ہے, مگر کچھ بھی نہیں. آگے بڑھو. ان تینوں میں میرا روپ یہاں سے اترے کلایانوپ. اب تم یہ بانی کو کون سمجھے گا؟ میں سمجھانے کی جو میں نے سمجھا ہے آپ کو مثال دیتا ہوں بیٹری کی. ہمارے پاس بیٹری ہے, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں, ایک الیکٹرک موٹر فورس, ایک کرنٹ اور ایک ریزسٹنس. ای ایم ایف سی کرنٹ
آر ریزسٹنٹ. میں تار کے محکمے کا انسپیکٹر رہا ہوں, مجھے پتا ہے. تو اس وولٹیج میں سے ایک کرنٹ نکلتی ہے, تار کھینچتے ہیں ہم تار کے محکمے میں بس بغداد میں رہا ہوں, اس سے انیک سرکٹ بنتے ہیں. کرنٹ ایک آئی ہے, اس میں سے 7-8 لائنیں کھلی ہوئی ہیں, 500-700-800 میل, ان پر تاریں چلتی ہیں, ہم اپنا اپنا کام کرتے ہیں. جس طرح سے یہ بجلی کے پنکھے ہیں, کرنٹ ایک آتی ہے پاکڑے سے, ایک تار کرنٹ, اس میں سے دیکھو جہاں بھی پنکھے چلتے ہیں وہاں بھی چلتے ہیں, ساری سب جگہ کام ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس طریقے سے وہ جو ہماری انرجی کا بھنڈار ست لوک یا اگم لوک جو ہستی ہے, اس ہستی میں سے ایک کرا نکلتی ہے, یعنی ایک کرنٹ نکلتی ہے. سبھاوک سائنس نے ثابت کیا ہے یہ تمام برہمن جو کچھ ہے یہ انرجی ہے, ایک قسم کی بجلی ہے. ہمارے جسم کے اندر بھی ایک قسم کی بجلی ہے. میں نے ایک کتاب پڑھی ہے, اس میں لکھا تھا کہ انسان کے اندر اتنی بجلی ہے کہ اگر وہ نکال دی جائے تو سارا شہر اس بجلی سے روشن ہو سکتا ہے, اور جب وہ بجلی ختم ہو جاتی ہے یہ جسم مردہ ہو جاتا ہے, بس ختم, کچھ نہیں. تو وہ جو تھار ہے وہ وہاں سے نکلتی ہے, وہ کرا وہاں سے. میں نے آپ کو کرا بتا دیا, آپ کی کرا کیسے اترتی ہے. وہ مالک جو ہے وہ ایک انرجی کا بھنڈار ہے, جس کو ست لوک, الکھ لوک, اگم لوک وغیرہ کہتے ہیں. اس کا کھیل ہے, مگر وہ کچھ اور چیز ہے. یعنی جس طرح سے ہمارا جسم ہے, من ہے اور روح ہے جسم کا, ایسے ہی اس اوستھا کا جاگرت جسم پرکاش اور شبد ہے. اس جاگرت, اس کا سوپن الکھ ہے, اس کا سشپتی اگم ہے, پھر انام میں چلا جاتا ہے. جس طرح ہماری زندگی یہاں ہے ایسے ہی وہاں بھی زندگی ہے, وہاں بھی ہنس رہتے ہیں. یعنی جس طرح ہستی یہاں پر ہم بستے ہیں, اس لوک میں بھی ویسے ہی ہستیاں ہیں, انسان ہیں, مگر وہ جسم یہ نہیں رکھتے. ان کا جسم نورانی ہوتا ہے اور ان کی آواز صرف شبد ہوتی ہے. ان کو نہ پانی کی ضرورت ہے, نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ کسی چیز کی ضرورت ہے. وہ کیسے, تم یقین نہیں کرو گے, جب تم گہری نیند میں ہوتے ہو کیا تم کو پانی کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟ کچھ نہیں نہ ہوتا. یہاں بے خبری ہے, وہاں باخبری رہتی ہے. ایگزسٹنس آف لائف کا چیتن پنا, چیتن روپ اس کا احساس مانتا ہے وہ جو سیلف ہے ہمارا. جسم میں جو گہری نیند آتی ہے اس میں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں. اتنا فرق ہے نیند میں اور اس میں. نیند جسم کا سن ہے, من کی سمادھی من کا سن ہے. آتما کا پرکاش میں لے ہونا آتما کا سن ہے. اس سے پرے چوتھا لوک ہے. اسی واسطے سنت مت میں چوتھا پد ہے, 3 چھوڑ چوتھا پد دینا, ست نام ست گرو گتی چینا. مگر آپ لوگ, میں سوچ رہا ہوں, بول رہا ہوں کہ میرے اس بھاشن دینے سے کسی کو کیا لابھ, کیونکہ آپ تو وہاں پہنچ نہیں سکتے. لابھ اتنا ہے کہ اگر یہ خیال پھیل جائے سنسار میں پر, تو ہمارا مذہبی تعصب جو ہے, خدا کے نام پر ہم لڑتے ہیں, مسلمانوں, ہندوؤں, سکھوں, عیسائیوں, بودھوں, جینیوں, عیسائیوں کا جو جھگڑا دویش یہ ختم ہو جائے. کیونکہ مالک ایک انرجی کا بھنڈار ہے جس کو سنت ست الکھ اگم یا انام بولتے ہیں.
امایا بولتے ہیں، اپار بولتے ہیں، اور ہندو بھی ایسا ہی کہتے ہیں. یہ ہے. تو میں خود سوچتا ہوں کہ اس سنت مت کا ظہور کیوں ہوا کل یگ میں. دیکھو بچن میں آیا ہے ست یگ تریتا دوپر بیتا، کاہو نہ جانی شبد کی ریتا. کل یگ میں سوامی دیا وچاری، پرگٹ کر کے شبد پکاری. جیو کاج سوامی جگ میں آئے، ایسے شبد ہے. میں اپنی آتما سے پوچھتا ہوں کیا یہ سچ ہے؟ ہاں. کیوں؟ ہمارا بچپن ست یگ ہے، ہماری جوانی تریتا ہے، ہمارا اگھیڑ پن دوپر ہے، اور ہمارا بڑھاپا اور موت کل یگ ہے. جس طرح موت کے وقت میں ہم اس دکھوں سے چھوٹتے ہیں، اسی طرح سے یہ جو برہمنڈ ہے، ہر ایک برہمنڈ علیحدہ علیحدہ، اس کے اندر بھی بچپن، جوانی، اگھیڑ پن اور کل یگ آتا ہے. اب اس کے بعد پرلے آئے گی، پرلے آئے گی. جس طرح ہم مرتے ہیں ایسے پرلے آئے گی. زمین کھل کے پانی ہو جائے گی، پانی ہوا ہو جائے گی، ہوا آگ ہو جائے گی، آگ آکاش ہو جائے گا. ہر ایک علیحدہ علیحدہ کرنٹ میں، ہر ایک سرکٹ میں. ایسے ہی جو برہمنڈ ہے سو پنڈ ہے. جو برہمنڈ میں موجود ہے وہ پنڈ میں موجود ہے. مگر ہم لوگوں کو صبح سے شام تک سوائے گھر کے جھگڑوں کے یا مجھے مندر کے جھگڑوں کے اور کوئی کام نہیں. میں آپ پھنسا ہوا ہوں، کیا کروں؟ کئی دفعہ جی کرتا ہے خوب میں چھال مار کے مر جاؤں، گاڑی کے آگے سیدے کے مر جاؤں. میں اتنا دکھی ہوں اس مندر سے، یعنی میں مندر سے اتنا دکھی ہوں کہ جس کا کوئی حساب نہیں. مگر میرا کرم بھوگ ہے، میں بھوگتا ہوں. اس سنسار میں جو اپجے سو بن سے. آدمی مرتے ہیں، جو خیال تمہارے اندر میں پیدا ہوتا ہے یہ بھی کچھ وقت قائم رہے گا اور پھر بن جائے گا، ختم ہو جائے گا. کوئی چیز یہاں دائم نہیں رہ سکتی. اگر دائم رہ سکتی ہے تو صرف وہی ست رکھ اگم، وہ ہستی جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہ سکتی. جس طرح الیکٹرک موٹر کرنٹ کام کر کے پنکھا بند ہو سکتا ہے، مگر بجلی کا جو سینٹر ہے جہاں سے بجلی نکلتی ہے وہ قائم رہے گا. باقی سب ختم ہو جائیں گے، ہو سکتے ہیں، مگر وہ قائم رہے گا. میرے خیال میں نے سمجھدار آدمی کو سمجھانے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی. ہم سب اس گھر سے آئے ہیں. تم ہم سب جو کچھ بھی ہے، سب کا یاد کیا ہے؟ سب کی یاد کہوں اب سوامی اکایا پار آگاد انامی. یہ سوامی جی کی بانی ہے. سب کی یاد کہوں میں، ایسے سب کی یاد کہوں میں سوامی اکایا پار آگاد انامی. تو تم ہم سب ایک اس گھر سے آئے ہیں، مگر یہاں آ کے ہم پھنس گئے دنیا میں. ہم دنیا میں پھنس گئے، روتے بھی ہیں، پیٹتے بھی ہیں، جھگڑا بھی کرتے ہیں، سب کچھ ہوتے ہیں، مگر ہم کو یہ دنیا اچھی لگتی ہے. پیسے کا لالچ، عورت کی خواہش، عزت کی خواہش، مان کی خواہش، سکھ کی خواہش، یہ بنی ہوئی ہے. ہم چلتے رہتے ہیں. تو سنت ان جیووں کے لیے آتے ہیں جن کو اس سنسار میں ویراگ آ گیا ہے، جو سمجھتے ہیں یہ میرا دیش نہیں. پہلے شبد میں جو پڑھا تھا پنڈاروں نے، اس میں لکھا ہوتا ہے نا، میں اس دیش سے کیوں یہاں آئی، میں نے کیوں یہاں دکھ سکھ اٹھائے.
اب تم کیوں مجھے چتانے کے لیے آئے؟ تو جہاں کسی چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے وہاں سپلائی ہو جاتی ہے. یہ قدرتی اصول ہے. Where there is a demand, there is supply. جہاں کسی چیز کی سخت ضرورت ہوتی ہے قدرت فوراً دیتی ہے. تم دیکھتے نہیں ہو جب کوئی چیز ایکسٹریم کو پہنچ جائے بدل جائے، زیادہ گرمی جب پڑ جاتی ہے فوراً اندھیری آ جاتی ہے، برسات آ جاتی ہے. جب زیادہ سردی ہونے لگتی ہے اس کے بعد موسم بدل جاتا ہے. یہ قدرت کا نیم ہے. تو یہ شبد میں نے کل اسے اور شبد پڑھا دادا جال کا نکلا ہے. ہاں کل تم کو بولا تو تم نے کہا کہ مجھے پتہ نہیں. خیر چلو وہ پڑھ کے ان کو سنا تو پتہ رہے. دو لفظ ڈال کیا ہے. اپنی دو پہچان تم میرے، یہ نہیں ہے وہ اور ہے. تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، اپنی دو پہچان. چل رہنے تو نہیں تو اب آ گیا وہ چھوڑ. یہی ہے پتا جی. اگن سگن آپ اگن سگن ہے، نرگن ہے، سگن ہے، وہی ہے. اچھا پڑھو. ست ہو یا آنند کی مورت، یا ہو تت کے گیان تم میرے ستگر داتا. کوئی کہے گن سگن ہو نرگن، کوئی رچنا کی جان تم میرے ستگر داتا. میرا کار سا کار اکار ان کے نام نشان تم میرے ستگر داتا. شبد یا شبد صورت بھنڈارا، یا ان سے الگان تم میرے ستگر داتا. بھیا تم شبد ہو یا شبد ہو، کیا ہو، ان سے پرے ہو. آگے کون ہو کیا کوئی جانے، اپنی کرو بخان تم میرے ستگر داتا. بس اتنا ہی کافی ہے. یہ شبد میں نے کل سنا تھا اس سے، تو کل زکام زیادہ تھا تو کل میں تشریح نہیں کر سکا. میں نے کہا کل پڑھنا. کیوں؟ اپنی آتما سے پوچھتا ہوں، وہ کنجرات توں گرو بن کے متھے ٹکانا ہے، پیسے لینا ہے، گلے ہار پوانا ہے، تیرے کو ہے کی تو کسی کو کی دے سکنا ہے؟ یہ سوال میں اپنی آتما سے کرتا ہوں. اپنی آتما سے کیا ہے تیرے پاس؟ کیوں دنیا کو بیوقوف بناتا ہے؟ میں تم لوگوں کو بھائیو بیوقوف نہیں بناتا بلکہ عقل مند بنانا چاہتا ہوں. تم کو باہوش کرنا چاہتا ہوں کہ تم غلط ایشور کی بھکتی یا رام کی بھکتی یا دیوی کی بھکتی یا کسی کی بھکتی میں جو تم کرتے ہو، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے، مگر اس میں پورنتا نہیں ہے، ادھوری ہے. تم دیکھو سکھمنی صاحب میں کوئی سوچتا ہے ہری کا شبد علیحدہ ہے، پربھو کا شبد علیحدہ ہے یا کہ نہیں ہے؟ سنت کا شبد علیحدہ ہے، سادھو کا شبد علیحدہ ہے، برہم گیانی کا شبد علیحدہ ہے، ہر ایک علیحدہ. اب کوئی سوچتا ہے پھر یہ علیحدہ کیوں رکھے ہیں؟ میں کہتا ہوں ٹھیک رکھے ہیں انہوں نے. کیوں؟ چیز تو ایک ہے، یعنی فقیر چند ایک ہے. اس کی باہیں اور ہیں، آنکھیں اور ہیں، کان اور ہیں، منہ اور ہے، ٹانگیں اور ہیں، پیٹ اور ہے. ایسے ہی وہ جو ہستی کی دنیا ہے ساری،
اس کی جو مختلف جس طرح میرے مختلف اعضاء ہیں، ان مختلف اعضاؤں کا نام ایشور، پرمیشور، ہری، سنت یا برہم یا پار برہم، شبد برہم، سبل برہم، ایسے نام رکھے ہوئے ہیں. جس طرح انسان کے جسم کے میرے ہے تو ایک ہی فقیر چند، مگر اس کے ان کو ہاتھ کہتے ہیں، ان کو پاؤں کہتے ہیں، ان کو آنکھیں کہتے ہیں، ان کو ناک کہتے ہیں، ان کو کان کہتے ہیں. اسی طرح سے پنتھوں میں کوئی غلطی نہیں ہے، سمجھانے والے نہیں اور سمجھنے والے نہیں. یہ سکھمنی صاحب بذات خود ایک مکمل کتاب ہے روحانیت کی. میں جاندی پتا جی کر لیا گی، میں خرید کے لیندی جی کر لیا. ہاں، یہی سکھمنی صاحب ایک مکمل کتاب ہے. گیتا بذات خود ایک مکمل کتاب ہے، مگر اگر کوئی شخص اس پر پڑھ کے عمل نہیں کرتا تو کبھی کسی سکھ نے وچار کیا ہے کہ یہ ہری کا لفظ کیوں لکھا ہوا ہے ایک جگہ، ایک میں پربھو کی استری گائی ہے، ایک جگہ ہری کی استری گائی ہے، ایک جگہ ستلوک کی استری گائی ہے، ایک جگہ سادھو کی استری گائی ہے، ایک جگہ سنت کی استری گائی ہے، ایک جگہ برہم گیانی کی استری گائی ہے. ہر جگہ کیوں؟ وہ ٹھیک ہے، مگر وہ کہتے ایشور یہ ٹھیک ہے تو سارا ہی فقیر چند، مگر یہ ہاتھ، ان کو تو ہاتھ ہی کہا جائے گا، ان کو پیر کہا جائے گا. صرف میرے پیر کا تو نام فقیر چند نہیں ہے. فقیر چند کا تو نام سارے ہاتھ، پاؤں، پیر، کان، ناک، سب کچھ جو کچھ بھی ہے، ان سب کی مجموعی حالت کا نام فقیر چند ہے. ایسے ہی وہ جو تمام دنیا کا عالم مرکز ہے، اس کا نام انہوں نے کسی اکال پرش رکھا ہے، گرو نانک صاحب نے. کون سکھ وچار کرتا ہے بھائی اکال پرش کیا ہے؟ صرف نر مارنے جانتے ہیں، ست سری اکال، جو بولے تو نہال، بس اس کے سوائے ان کے پاس اور کچھ نہیں. سوائے اس کے پاس کے یہ سمجھتے نہیں ہے کہ ست سری اکال کیوں کہا گرو نانک صاحب نے. انہوں نے اپنی عمر کھوئی ہے ساری تلاش میں، اس واسطے وہ اس نتیجے پر پہنچے، اور اسی نتیجے پر یہ بانی رات ہمت والے کہہ رہے ہیں. کوئی فرق سنتوں کے درم میں نہیں، یہ یعنی سناتن میں اور اس میں کوئی فرق نہیں. صرف سمجھانے والے خود عامل نہیں ہیں، ان کو خود پتہ نہیں ہے، اور وہ انہوں نے ورڈیاں ڈال دی. سکھ علیحدہ کر دیے، رادھا سوامی علیحدہ کر دیے، ہندو علیحدہ کر دیے، مسلمان علیحدہ کر دیے، ان کو علیحدہ کر دیا. اس علیحدگی کو مٹانے کے لیے اور کل یگ میں کیونکہ یہ زندگی کا آخری حصہ ہے، جس طرح ہمارا زندگی کا آخری حصہ ہوتا ہے، اس طرح اس ارتھ کا، اس گلوب کا بھی آخری حصہ ہے کل یگ. اس کے بعد پرلے ہوگی، پھر ست یگ آئے گا. یہ ہے اس کا سارا بھید جو میری سمجھ میں آیا ہے. ہو سکتا ہے میں نے جو کچھ سمجھا ہو جو غلط ہو، مگر اگر یہ سمجھ مجھے نہ آتی تو میں اسلام سے مت کے برخلاف یا سنتوں کے برخلاف آواز دیتا. اب مجبور ہوں کیونکہ جو کچھ لکھا وہ میری سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، آگے پڑھو. یہاں تک نج کر مجھ کو جانو، پورن روپ مجھے پہچانو. یعنی ہستی، زندگی اور ہے، ہستی اور ہے. زندگی میں اور ہستی میں فرق ہے. جس طرح تم گہری نیند میں ہو، یوں سمجھ لو مثال کے طور پر تم ہو مگر تمہاری زندگی نہیں کام کرتی. ڈاکٹر نے کلوروفارم دیا ہوا ہے، تم بے ہوش پڑے ہو، تم ہو مگر تمہاری جسم نہیں ہلتا، زندگی نہیں ہے. اس لیے زندگی اور چیز ہے، ہستی اور چیز ہے. اسی طرح بیٹری میں الیکٹرک موٹر فورس وولٹیج والی ہمیشہ اور چیز ہے، اس میں سے کرنٹ نکلتی ہے. اس میں سے نکلی کلا انوپ،
وہ کرنٹ نکلتی ہے، وہ یہ سارا کام کرتی ہے۔ آگے پڑھو۔ سے دو ست پورش نکارے جو تن رنجن نام دھرارے۔ میں ان لفظوں کو چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ زمانہ بدل گیا۔ کوئی جگہ ایسی نہیں سائنسدان جہاں پازیٹیو اور نیگیٹو نہیں ہے۔ ہمارے جوڑا صاحب کیمسٹری کے ہر جگہ پازیٹیو نیگیٹو ہے کہ نہیں؟ ایک لکڑی کا ٹکڑا دے دو، اس میں بھی پازیٹیو اور نیگیٹو ہے کیا کہ نہیں؟ ہر جگہ پازیٹیو اور نیگیٹو ہے۔ یہ دو پازیٹیو اور نیگیٹو، وہاں سے جو کرا نکلی وہاں سے پازیٹیو اور نیگیٹو بنا، اور پازیٹیو اور نیگیٹو بیٹری میں بھی ہے۔ ہماری کل میں تار کے محکمے میں رہا ہوں نا، ایک کاپر ایک پازیٹیو پول ہوتا ہے پلس اور ایک مائنس ہوتا ہے نیگیٹو۔ زنک جو ہوتا ہے یہ نیگیٹو ہوتا ہے، جہاں کاپر ہوتا ہے وہاں پازیٹیو ہوتا ہے۔ اس طرح سے دو کلا نکلی، مگر اس دو کلا میں جس طرح ڈاکٹر کے آگے بیمار مریض بے ہوش پڑا ہے، جسم نہیں ہلتا، وہ چیز موجود ہے مگر جسم نہیں ہلتا، اس لیے اس کو ہلانے والی کوئی تیسری چیز آتی ہے جس کو سنت سرت کہتے ہیں۔ وہ جو سرت ہے وہ ہے انش ہماری اس کس کی، اس ہستی کی، یعنی ہستی کی ایک کرن پازیٹیو اور نیگیٹو پول میں جو ورک ہوتا ہے اس میں آ کر کے کام کرتی ہے۔ اس کی مدد سے پھر تب انسان سارا دنیا میں بھی سارا کام کرتا ہے، اور یہ دنیا بھی ساری اسی کی مدد سے بن رہی ہے۔ آگے افسوس لفظ نہیں ملتے اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے کہ میں کیسے آپ کو سمجھا سکوں حقیقت کو، مگر کوشش کر رہا ہوں اپنی طرف سے جو لفظ مجھ کو ملتے ہیں ان کے آدھار پر۔ آگے یہ ہے دو کلا اتر کر آئے جھنجر دیپ میں آن سمائی۔ جھنجری کہتے ہیں باجے کو، جب حرکت ہوئی تو پہلے آواز آتی ہے اور روشنی ہوتی ہے۔ ہاں یہاں بیٹھے تیرے لوگ رہتے پانچ تین کے دھوم مچے، وہاں سے اتر کر کے پھر سنسار پیدا ہو گیا، پانچ کرمندیاں بن گئیاں، جانندیاں بن گئیاں، ابھی آکاش ہو یہ سب چیزیں بن گئی، جس طرح سے ہم کون تھے؟ باپ کے بیج میں ایک کیڑے جو آنکھ سے نظر نہیں آتے خوشبین سے دیکھا جاتا تھا، تمہارا اور میرا اصلی آد اس جسم کا ہے کیا؟ باپ کے بیج کا ایک کیڑا اور تو کچھ نہیں اس سے زیادہ، مگر جوں جوں وہ بڑھتا گیا باقی چیزیں سب بن گئی۔ اب دیکھ لو آپ 6 فٹ کے جوان ہیں، 7 فٹ کے جوان ہیں، اس طرح سے دنیا کی رچنا ہوتی ہے۔ آگے تین لوگ سے میں رہوں نیارا، 4 5 6 میں بستارا۔ وہ 3 لوگ کیا ہیں؟ زندگی میں کیا چیز ہے؟ جسم ہے، من ہے، اور ہمارا پرکاش روپی آتما، ست چت اور آنند، تینوں یہ زندگی ہے۔ جب تک انسان اس ست چت آنند سے پرے نہیں جائے گا، چوتھے پد میں نہیں جائے گا، تب تک وہ اس دکھ سکھ سے بچ نہیں سکتا۔ ممکن ہے وہ پرکاش میں چلا جائے، وہ نہیں آئے گا، مگر جب اس کو ضرورت ہوگی اس کرتا پرش کو، وہ لے آئے گا۔ کیسے لے آئے گا؟ جیسے
کھلاڑی کھیل کھیلتا ہے نہیں کھیلتا ہے، چوپٹ کا کھیل کھیلتا ہے تو نرد ایک پک جاتی ہے، چوراسی کرمے سے گھوم کر کے نرد کو سینٹر میں درمیان میں لے جاتے ہیں. جب کھلاڑی تین لوگ سے میں رہوں نارا، چار پانچ چھ میں بستارا. 4 5 6 کیا ہوا تھا تو لوگ رکھا غم اور نام، یہ 4 5 6 اس کی سمجھ مجھے نہیں آتی. کہتے تھے گرو کی سیوا کرو، مجھ سے جتنی ہو سکی اتنی میں کر سکا، پیسے سے بھی ہاتھوں سے کم کر سکا کہ میں نہ کرتا باہر، جو سچے دل سے میں نے سیوا کی. مگر میری بات میں یہ بانی سمجھ میں نہیں آئی. تو جب میں نے ان کو بہت تنگ کیا کہ مجھے یہ جو بانی کا ارتھ ہے وہاں پہنچا دو، تو انہوں نے یہ کام مجھے دیا تھا اور کہا تھا فقیر تم میں ذہن میں عیب ہو سکتے ہیں، ایک سچائی ہے تیرے اندر، تو جو میں حکم دیتا ہوں وہ کر. کیا حکم؟ نام دیا کر، ستسنگ کرایا کر. اس ستسنگ کرانے کے سلسلے میں تم کو سچا ستگرو ستسنگیوں کے روپ میں ملے گا. اس لیے دوستو جو مجھے گرو مانتے ہیں، میں قسم سے کہتا ہوں کہ میں آپ لوگوں کو اپنا گرو مانتا ہوں، کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مجھے سچائی کا علم ہو گیا. گو میں ابھی تک 100% اس میں دل نہیں رہ سکتا، یہ مجھے پتہ نہیں کیوں. چاہتا ہوں دل رہوں، چاہتا ہوں دل رہوں، مگر بعد وقت گر جاتا ہوں، جھوٹ نہیں بولتا. نت ختم دے ہاتھ آگے. تین لوگ ایک بند پسارا، تین روپ میں اگم اپارا. وہ کہتے ہیں 3 لوگ جو ہیں اس میں سے ایک بوند کا کام ہے. جس طرح سے ایک کرنٹ، میں نے بتایا نا کہ بیٹری میں سے میں کرنٹ ایک بغداد سے تار آتی تھی بیٹری سے ہمارے دفتر میں، GRO اس دفتر کا نام تھا، ڈائریکٹر ریلوے آفس تار کال. اس میں سے 8 سرکٹ بنتے تھے، برانچے، جہاں سے ایک بیٹری سے ہم 8 لائنیں نکالتے تھے. مجھے ایسے ہی اس سے ایک بوند نکلتی ہے، وہ ایک برہمنڈ بناتی ہے، دوسری بوند نکلتی ہے وہ دوسرا برہمنڈ بناتی ہے، تیسری بوند خبر کتنے ہی یہاں برہمنڈ ہیں، کتنے ہی سورج ہیں، کتنے ہی چاند ہیں، کتنے ہی لوگ ہیں، کتنے ہی لوکانتر ہیں. یہی گرو نانک صاحب نے سچ کہا ہے، لکھ پتالا پتال، لکھ آکاش آکاش، اوڑک اوڑک پہاڑ تک کے آخر ایک کو ذات. اس لیے یہ دنیا کا انت لینا کسی کے ہاتھ نہیں، انبھو سے وہ خیال کر سکتا ہے. یہاں ہزار سائنس ثابت کرتی ہے کہ اس سورج سے پرے خبری کتنا ایک سورج ہے جو کتنے کروڑ بڑا ہے اس سورج سے، یہ موجودہ سائنس نے ثابت کیا ہے. تو جو کچھ سوامی جی نے کہا ہے وہی کچھ سائنس کہہ رہی ہے. ایک وقت آ رہا ہے جب یہ سائنس موجودہ سنت مت میں آئے گی. مگر آپ لوگ آتے ہیں، میں بیوقوف سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، جو تمہارے سامنے سنت مت کی تعلیم کھولتا ہوں. تم سنت مت کی تعلیم لینے کے لیے آئے ہو میرے پاس. ایک رواج ہے جس طرح رات کو جگراتا ہوتا ہے، ہمارا رات نیندے مر جاؤ گے، جنانی اور کے رات کو دوڑ جانی ہے. اب میرے گھروں رات سیتا بھی گئی ہوئی تھی، رام رکھا ماتی ووٹی بھی گئی ہوئی تھی، کسی سے گھر جگراتا تھی. چلو اٹھے، کوئی سوچتا ہے یہ تو پیٹ چار ہے ستسنگ. آج کل پیٹ چار کا ہی مندر ہے، پیٹ چار کے ہی کہیں ہے، جہاں بھی لوگ پیٹ چار کے لیے آ جاتے ہیں. چلو بھی آج ستسنگ ہے، مانسا مندر چھوائیے. ستسنگ کے لیے کون جاتا ہے؟ سمجھنے کے لیے کون جاتا ہے؟ کسی کو ضرورت کیا ہے؟ صبح سے شام تک تو ہم کو دنیا کے کاموں سے فرصت نہیں ملتی.
تم کو کیا کہوں، میں بری ہوں، سارا دن مندر کنجر کا چمیلا میرے پر ہے. ایک ہمارا ڈسپینسر ہے، وہ دوائیاں چرا کے لے گیا، کل وہ پکڑا گیا. اب بتاؤ میں دکھی ہوں یا نہ ہوں؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ ستسنگ، میں نے پرسوں ستسنگ میں کہا تھا بھئی یہ ستسنگی یہاں کے اپنے پیٹ کے لیے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں یہ؟ مگر میں ان کو گناہگار نہیں گنتا. نہ، میں نے خود چوری کی ہے. میں بصرے بغداد میں تھا، مجھے یاد ہے. اس من سوچنے کا کوئی اعتبار ہے؟ اس واسطے میرے مذہب میں دیا، فارگیٹ اینڈ فارگیو، مگر مینجمنٹ میں میں دخل نہیں دیتا. اس واسطے کنل لال کو جہاں بلا، تو جان، تیرا کام جان بھائی، مندر تیرے حوالے، میرا نہیں، مندر کوئی تعلق نہیں. کسی نو کٹ، کسی نو رکھ، کسی نو مار، جو تیری مرضی کر، میں نہیں پتا. آپ کو میں کیا کہہ رہا ہوں، یہ دنیا ایسی ہے، اس کی ضرورت کس کو ہے؟ مگر میں سوچتا ہوں کہ تم نے پھر اگر ضرورت نہیں تو بکتا کیوں ہے اس لائن پر تم بولتا ہے؟ صرف اس لیے کہ داتا نے کہا تھا تعلیم بدل جانا. ایک دوسرے جو شکوک میرے تھے، جن سے مجھے یہ بانی سمجھ نہیں آتی تھی، انسانی زندگی کا خاصہ ہے جب کوئی کسی چیز کو حل کر لیتا اس میں خوشی ہوتی ہے. جب کوئی سوال مشکل اس کو آ جائے، نہ حل کر سکے تو سر متھا مارتا ہے، تو جب اس کو حل ہو جاتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے. کیونکہ میں نے سنت مت کی پرابلم کو حاصل کر لیا، اس لیے مجھے خوشی ملتی ہے. وہ اچانک کی خوشی میرے اندر سے نکلتی ہے. یہ میرے بس کی بات نہیں، یہ قدرت کا ایک طریقہ ہے. ایک دوسرے یہ خواہش ہے کہ یہ موجودہ جو سنت مت والے ہیں سارے، یہ اگر سمجھ جائیں تو آپس میں جو دروہ رکھتے ہیں ان میں کمی آ جائے. یہ ہندو مسلمان یا ہندو سکھ یا یہ آپس میں جو منڈیاں پاتے ہیں، کوئی کہتا ہے میں خالستان لینا ہے، کوئی کہتا میں پاکستان لینا ہے، کوئی کہتا میں راجستھان لینا ہے، کوئی کہتا میں، یہ ہے کیا؟ یہی اگیان ہے. اس اگیان کو مٹانے کے لیے سنت دنیا میں آتے ہیں. صرف سنتوں میں اور اوتاروں میں دو فرق ہیں. اوتار کے ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں کتاب ہوتی ہے. جو سیدھے ایسے سے نہیں مانتا اس کو تلوار سے منا دیتا ہے. سنت جو ہے اس کے ہاتھ میں تلوار نہیں ہوتی، وہ صرف بانی کہتا ہے بس. وہ تلوار سے یا سختی سے کام نہیں لیتا سنت جو ہے، مگر اوتار جو ہے یہ تلوار سے کام لیتا ہے. یہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے قانون کے مطابق وقت وقت پر اوتار آتے رہتے ہیں، وقت وقت پر سنت آتے رہتے ہیں. آگے میں نہ پاتال سرگ نہیں میرے ساتھ، برہما وشنو مہیش نہ جگتا. اب دیکھو، اب میں براہمن ہوں. کون براہمن ہے جو ایسی شبد کو سن سکتا ہے؟ ہم نے سنا جگر پر پتھر رکھا، مگر داتا سے وشواس نہیں کیا، اور زندگی میں سمجھنا چاہتا تھا کہ جو کچھ لکھا ہوا یہ ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں 16 آنے سچ ہے. اگر روپے کے 20 آنے ہوتے تو میں کہتا 20 آنے سچ ہے. یہ جتنے برہما وشنو مہیش ہیں یہ فزیکل مینٹل مادہ کے ہیں. ہمارا گھر تو من اور آتما یعنی پرکاش سے پرے ہے، برہم سے بھی ہم پرے ہیں. اگر آخری برہم ہی ہوتا تو سب سری اکال کون بولتا؟ سکھوں نے کیا سمجھا گرو نانک صاحب کو؟ انہوں نے گرو نانک صاحب کو اپنا جائیداد بنا لیا صرف روپیہ اکٹھا کرنے کے لیے، ایک پنتھ بنانے کے لیے. گرو نانک صاحب اور ہر ایک انسان کے لیے تھے، کوئی سکھوں کی جائیداد نہیں ہے ان کے اوپر. گرو گوبند سنگھ صاحب پر تو بے شک وہ جائیداد بنا لیں کیونکہ انہوں نے پنتھ چلایا.
رائے کی اس سے مجھے انکار نہیں، مگر گرو نانک صاحب سب کے تھے سنت کسی مذہب کا پیروکار نہیں ہوتا، نہ وہ کو پنتھ چلاتا ہے، پنتھ چلانے والے ان کے اگلے جو چیلے ہوتے ہیں یہ ہوتے ہیں۔ راج سوامی دیال بزاد خود نے کوئی پنتھ نہیں چلایا، وہ تو اگلے جو چیلے تھے ان کے انہوں نے پنتھ کا نام رکھ دیا، ان کا کوئی چیلے پنتھ نہیں تھا۔ اس طرح میرا کوئی پنتھ نہیں، مگر میں نے مانوتا پنتھ رکھ دیا، معاف کرنا میری بات کو۔ اس دنیا میں سوائے نام اور روپ کے ہم جی نہیں سکتے۔ اگر تم شکل والے ہو، تم کوئی نہ کوئی تو نام رکھوں گا ہی، نارائن داس کہوں گا یا دیوی داس کہوں گا یا فقیر، کچھ نہ کچھ نام رکھنا پڑے گا۔ آگے نہیں گولوک نہیں ساکیت، اندر پوری نہیں برہم سمیت۔ اب دیکھو وہ کہتے ہیں میں برہم بھی نہیں ہوں۔ برہم ہے کیا؟ برہ اور بڑھنا من کے بنے دو، کون چیز بڑھتی ہے؟ لائٹ، روشنی، روشنی کی دنیا بناتی ہے، اگر روشنی نہ ہو تو سرشٹی نہیں ہے۔ اصلی گھر جو ہمارا ہے وہ روشنی اور شبد سے پرے ہے۔ آگے تین لوک ویاپک میں نہیں، بوند ایک میرے یہاں رہے۔ اب ذرا دیکھو، سورج یہاں نہیں رہتا، اگر سورج نیچے آ جائے ہم سب جل جائیں، ایسے ہی وہ مالک یہاں نہیں رہتا، مگر سورج رہتا ہے کیسے؟ اپنی کرنوں کے ذریعے۔ ایسے ہی وہ مالک یہاں رہتا ہے صورتوں کے ذریعے۔ اگر کوئی شخص مالک کی سیوا کرنا چاہتا ہے تو انسان کی خدمت کرے۔ اگر کوئی شخص اس مالک کی اکال پرش کی سیوا کرنی چاہتا ہے تو یوں ہی تو نہیں سکھوں نے سیوا کو دیکھا نا، کسی سکھ مذہب میں سیوا کتنی کرتے ہیں، گو سیوا کا ڈھنگ اور ہو، مگر سیوا بھی کرنی ہوتی ہے۔ مگر ایک آدمی باہر کی سیوا کرتا ہے، راننا لڑ رہا، انہوں کون کہندا ہو سیوک ہے؟ سب میں سورج تو سب میں ہے، جس طرح کرن سورج کی ہر جگہ ہے، اس طرح سے مالک کی کرن جو ہے سورج روپ میں ہر ایک انسان میں موجود ہے۔ اس واسطے اگر کوئی شخص مالک کی سیوا کرنا چاہتا ہے تو انسان کی سیوا کرے، مگر یہ ناممکن ہے کہ ایک انسان سب دنیا کی سیوا کرے۔ اس واسطے قدرت نے جن کو تمہارے ساتھ لگایا ہے ان کی سیوا کرو، یہی اصلی عبادت ہے۔ عورت خاوند کی سیوا کرے، خاوند عورت کی عزت اور سیوا کرے، لڑکا باپ کی سیوا کرے، باپ لڑکی کی سیوا کرے، بھائی بھائی کی سیوا کرے، راجا پرجا کی سیوا کرے، پرجا راجا کی سیوا کرے۔ اب ہے کہیں وہ؟ اس لیے قدرت نے میرے دماغ کو ہلایا۔ داتا نے کہا تھا کہ چورا چھوڑنے سے پہلے تعلیم بدل جانا، بدل چلا، پتہ نہیں میں نے ٹھیک بدلی ہے داتا یا میں نے غلط بدلی ہے، مجھے یہ پتہ نہیں، کوئی دعویٰ نہیں میں کرتا، جو میرے انبھو میں آیا میں نے وہ کہا، یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ جو میرا انبھو ہے یہی ٹھیک ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح سورج اگر وہ مالک یہاں آ جائے تو یہاں تو دنیا ہی نہ رہے، تم ہمارا کیا یہاں کیا کام، نہ میں نہ تم۔ اس طرح سے خدا کی عبادت کیا ہے اصلی، جو میری سمجھ میں آئی ہے، انسان کی سیوا کرے، اور جو انسان کو دکھ دیتا ہے وہ خدا کی کو دکھ دیتا ہے۔ ہمارے ڈسپینسر نے جس نے وہ چرایا ہے، مال چرایا ہے، دوائیں بیچی ہیں،
جو دوائیں چرا کے لے کر پکایا گیا اس نے خدا کی چوری کی ہے. وہ ہم سزا دیں یا نہ دیں، نیچر ول پنشمنٹ، قدرت نے اس کو نہیں چھوڑنا. قدرت نے نہیں چھوڑنا. کرم پردھان وشب کر رکھا، جو جس کین تیسو پھل چاکھا. میں نے جو کچھ کہا ہے آپ کو بالکل سچی بات کہی ہے. آگے اسے بوند کا سکل پسارا، ویدتا ہے کہ برہم اپارا. کہنا وہ جو ایک بوند، ایک کرنٹ جس نے بجلی سے نکلی تھی، جس نے انیک برہمنڈ بنائے، خبر نہیں کتنی کرنیں نکلی ہیں. جس طرح سے ہم تار کے محکمے میں ایک بیٹری سے 5 7 8 یعنی ان پیریلل سرکل بنا لیتے تھے، اس طرح سے پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں، کتنے برہمنڈ کی کو کیا پتا. رات کو دیکھو کتنے انگن تارے ہیں. یہ سب دنیا ہی ہے نا. کچھ اس کہاں سے ملتا ہے. وہ جو مالک ہے وہ سب سے اونچا ہے، سب سے نیارا ہے. آگے لوگ کہتے ہیں مالک ہر ایک گھر میں بستا ہے. اگر بستا ہے تو وہ تمہاری سروپ ہے، اور میں کہتا ہوں ہم سب اس میں بستے ہیں. ہم سب اس میں بستے ہیں. آگے ویدانتے یہ برہم بخانے، سدھانتے یہ شدھ پکارے. اس کے آگے بھید نہ پایا، ست گر بن ان دھوکھا کھایا. بس انہی لفظوں نے میری ساری زندگی برباد کی ہے. یا اچھا کیا، میں ساری عمر مر گیا صرف یہ سمجھنے کے لیے سب دنیا برہم 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 تک پہنچی. اور یہ کہتے ہیں یہ برہم سے آگے ہے. میں تو میں برہم سے آگے وہ دیکھنا چاہتا تھا میرا گھر کون سا ہے. گھر دیکھ لیا مگر افسوس ٹھہرا نہیں جاتا. سمجھ گیا میں کہ ٹھیک ہے برہم ہے کیا؟ پرکاش. بس کتابیں لکھنے والوں نے سبوں کے سبے پڑھ دیا برہم کی صرف میں. پرکاش نور جو ہے یہی برہم ہے، یہی ہر جگہ پھیلا ہوا ہے اور اسی کا سارا سگل پسارا ہے. آگے جتنے مت ہیں جگ کے ماہی، اسی بوند کو سندھ بتائی. وہ کہتے ہیں جتنے مذہب والے ہیں سارے وہ ہے تو وہ بوند روپ کرنٹ کی جو نکلی ہے وہاں سے اسی کو ہی مانتے ہیں، وہاں تک رہتے ہیں، آگے کوئی نہیں گیا. ان باتوں نے میرے دل کو دھکا پہنچایا تھا. داتا سے وشواس نہیں ٹوٹا اور بانی سمجھ نہیں دیتی تھی. بھلا کرے داتا دال کا احسان مانتا ہوں، اور سب سے بھلا تم لوگوں کا جن ستسنگیوں نے مجھے یہ کہا کہ میرے روپ ان کو مرتے سے میں لے گیا یا اندر چلا گیا یا یہ کر دیا وہ کر دیا، دوائی بتا گیا یہ کر گیا. تب سے میری آنکھ کھلی اور میں اس پنتھ کو سچا ماننے کے لیے مجبور ہوں. میرے بس کی بات نہیں. اگر آج مجھے سچائی نہ ملتی تو میں آپ کو سچ کہتا ہوں میں اپنے گرو کے برخلاف بھی کہہ جاتا، کبھی ہٹتا نہ پیچھے. مگر اب میں مجبور ہوں اور بے بس ہوں، کیونکہ میری عقل نے مان لیا، اندر میں کہہ لیا کہ جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ سچ ہے. مگر یہ آپ لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ لوگوں کے لیے وید مارگ ہے. اپنے وشواس کو رکھو جہاں تمہارا جی کرتا ہے، تمہاری دنیا بنی رہے گی. دیوی کو پوجنا دیوی کو پوجو، مگر ایک کو پوجو. اب جو شخص میرے پاس بھی آتے ہیں جگراتا بھی کرتے ہیں اور جگہ بھی جاتے ہیں یا
टोबी का कुत्ता, न घर का, न घाट का, न एक तरफ का, न उस तरफ का, एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। जो एक को साधने वाला है वही पहुंच सकता है। हम सब ने बमाए मेरे सिर्फ पैसा इकट्ठे करने के लिए ये मंदिर और ये जगराते और ये तमाम इंतजाम, ये पंथ और जितने हैं सब पैसे के लिए बने। इसीलिए मैंने इनको आज हुक्म दिया है कि डॉक्टर साहब पता नहीं जब आए स्टॉक चेक करो सारा, जितनी कमी है मैं पामा ये जिम्मेवार है, मुकदमा चलाएं पुलिस का या ना चलाएं, आई डू नॉट केयर, उनको छोड़ दें, मौकूफ करें, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं। जितनी कमी होगी मैं अपने पास से सारे पैसे मंदिर को दूंगा और उस कमी को पूरा करूंगा। क्यों? अरे पब्लिक ने पैसा दिया है इसलिए कि यहाँ मंदिर में लोग चोरी करके ले जाएं। पब्लिक ने पैसा दिया है पब्लिक के दुखों को दूर करने के लिए। अगर मैं ये उस कमी को पूरा नहीं करता तो मैं मुजरिम हूँ। मैंने जान नहीं देनी कि खुदा के आगे जाके। तो जितनी भी कमी होगी 10,000 की हो, आई विल पे फ्रॉम माई ओन पॉकेट। मैं आज ही पे अप कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं, पहले स्टॉक को चेक कर लो, कितनी फर्क है, कितनी क्या खबर, कब से चोरी की करते आए हैं, हमें क्या पता। भगत हमारा सेक्रेटरी है, वो जैसा मैं बेवकूफ ऐसा वो बेवकूफ। मुझे भी परमार्थ की लगन है, उसे भी परमार्थ की लगन है। वो भी मस्ती में रहता है, मैं भी मस्ती में रहता हूँ। न मैंने उसकी परवाह की, न उनके डॉक्टर के सिर पर छोड़ रखा। हमने भी जब डॉक्टर है शिव कुमार है, अब पता नहीं क्या उसका नतीजा क्या निकलेगा ये मुझे पता नहीं, मगर मैं उस कमी को पूरा करूंगा, जरूर करूंगा। अगर नहीं करता तो मैं परमात्मा के घर का देनेदार हूँ। कोई आदमी तुम्हारे पास एक इमानत सौंप जाता है कि इसको ऐसे खर्च करना, भाई तुम्हारी इमानत है मेरी। अगर उसको उस तरीके से नहीं खर्च किया जाता, गबन किया जाता है, क्या ये जुर्म नहीं है? तो मेरी ये ड्यूटी है, उस पैसे को पूरा करूंगा, बस आई विल डू इट। अब बाकी मुझे किसी से दुश्मनी नहीं, किसी के साथ लेना नहीं। जिसने किया उसने भुगता। मैनेजमेंट जाने ये ट्रस्ट है, ट्रस्ट का काम है, जो एक्शन मर्जी ले, पुलिस को केस दे या जो मर्जी करे, आई डू नॉट केयर। आगे पढ़ो। असल रहायन से न्यारा, वेद कते बनाता है समारा। जब मनी बुद्धि नहीं वहां पहुंच सकती तो किताबें कहाँ पहुंचेंगी? ये तो खामोशी का मजमून है, समझ करके चुप हो जाने का मजमून है, ये लेक्चर देने का मजमून नहीं है। आगे। ब्रह्मांडिक सब वेद भुलाए, ऋषि मुनि कर्म भरम लिपटाए। अब तुम सोचो, मैं ब्राह्मणी के जाया हूँ। कौन ब्राह्मण है जो इस वाणी को सुन सकता है? तभी तो राधा स्वामी मत वालों को गाली देते थे। अब चूंकि अब आदमी ज्यादा हो गए, अब गाली नहीं देते। पहले गुरु नानक साहब को कुराह कहते थे क्योंकि वो अकेले थे। अब क्या कोई नहीं कहता क्योंकि अकाली कृपानी लेके खड़े हो जाते हैं। आप समझते मेरी बात को? मैंने क्या कहा है? यही एक राज था जिसको मैंने समझने में उम्र गवा दी। मगर मैं दुनिया को ये नहीं कहता कि तुम राधा स्वामी हो जाओ ना। मैं कहता हूँ तुम कम से कम अगर वहां नहीं जाना चाहते तो अपनी दुनिया को तो ठीक कर लो, अपने ख्याल को ठीक करो, अपनी नीयत को ठीक करो। जिसको मानते हो उसको पूरा मानो कि वो सब कुछ देने वाला है। इतना भी अगर तुम अपनी जिंदगी में कर जाओ वो भी 1000 हाथ दर्जे मुबारक है। चौथे पद में 5वें पद में जाना तो किसी वेले का काम है। नानक कोटन में को नारायण जिन चीज वो सब के लिए नहीं है। दाता ने कहा था जग में जीव रहे बहुतेरे पर फकीर कोई एका। आगे
پیر پیغمبر کتب اولیاء گوند بھید پورا نہیں ملیا. وہ کہنے لوگوں کو بوند کا بھید ہی پورا نہیں ملا. اس مالک کا بھید کون جانتا ہے؟ اس مالک کا بھید وہ جان سکتا ہے جو اپنے من کو چھوڑ کر تمام دنیا کے خیالات اپنی پھرناؤں کو بند کر کے اوپر جائے. اس کو پتہ لگتا ہے کہ وہ کیا ہے. من سے وہ جانا نہیں جاتا. اور یہی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ وہاں آ کر کے پر جلتے ہیں. لفظوں کا پھیر ہے. ہم نے کہہ دیا بدھی سے پرے ہے, وہاں قرآن شریف میں لکھ دیا کہ وہاں آ کر کے پر جلتے ہیں. تو فرق کیا ہے؟ سب کا متاع آخر میں ایک ہی ہے, مگر ذاتی غرض کی وجہ سے اس میں بھنتا آ جاتی ہے. بس پھر پنتھ چال نکلتے ہیں. مسلمانوں کے 32 فرقے ہو گئے. رادا سوامی کے ہمیں کتنے 10 یا 15 یا 20 گدیاں بن گئیں. ہندوؤں کے کتنے فرقے ہو گئے, ویراگیوں کے کتنے فرقے ہو گئے. بس یہ اسی طرح بن گئے, صرف کس لیے؟ پیٹ کے لیے, یا اپنے مان کے لیے, یا اپنی عزت کے لیے. میں نے اس واسطے سارے پنتھ چھوڑ گیا. میں نے کہا بابا انسان بنو بچے پہلے, پنتھ پیچھے, انسانیت پہلے. مگر حالانکہ میں آواز انسان بنوں کو دیکھ رہا ہوں. تم نے دیکھ لیا ہمارے ڈاکٹروں نے کیا کیا؟ یعنی کیا کیا انہوں نے؟ کیا یہ آدمی کے بچے ہیں جس نے چوری کی ہے؟ نہیں, یہ گدھے کا بچہ ہے, آدمی کا بچہ نہیں. گدھے کے میں نے بیوقوف کے, نادان کے. آگے ہے شبد بتائیے. 200 کڑی ہے, ختم نہیں ہوئے؟ نہیں بتائیے 200 کڑی کا شبد ہے. اچھا بس اتنا ہے, کافی ہے. تو میں نے آج آپ کو ستسنگ مسلسل دیا کیونکہ کل میں نے پڑھا تھا. تو میں نے چونکہ پرن کیا ہوا تھا کہ اپنا انبھو کہہ جاؤں گا, سمجھا مطلب میں. اور دادا نے کہا تھا تعلیم بدل جانا, اس اپنے کرم بھوگنے کے لیے میں نے یہ ستسنگ آپ کو دیا. آپ میں سے کوئی تھوڑے آدمی ہوں گے جو میری بات کو سمجھیں گے, مگر اس اتنا تو سمجھ سکتے ہو کہ اس پرمیشور کے مالک کے نام پر آپس میں ونڈیاں مت ڈالو. وہ ایک ہے, سب کا ہے ایک, سب کا ایک ہے. تمہاری مرضی ہے اسے اوم کہہ لو, تمہاری مرضی ہے اومکار کہہ لو, تمہاری مرضی ہے اللہ کہہ لو, تمہاری مرضی ہے گاڈ کہہ لو. کم سے کم دنیا میں آپس میں تمہاری نفرت تو نہ رہے. اب باہر ہونا ایک اور بات ہے, ریسرچ کرنی ہے, وہ سب کے حصے میں نہیں آتی. وہ کوئی آدمی ہوتا ہے جو ریسرچر ہوتا ہے. ہر ایک آدمی نہ ڈاکٹر بننے کے قابل ہے اور نہ ریڈیو بنانے کے قابل ہے. ان لوگوں نے, ڈاکٹروں نے 6 سال مردے چیرے, ہم کو دوائی بتا دی, بس ہمارے لیے اتنی کافی ہے. ریڈیو بنانے والے نے 40 سال گزار دیے ریڈیو بنانے میں. جب بن گیا اس نے بتا دیا جہاں سرچ لگا دو بھائی, کولکتہ سن لو, فرانس سن لو, جلندھر سن لو. بس اس نے بھی وہی فائدہ اٹھایا, ہم نے بھی وہی فائدہ اٹھایا. کیا فرق ہے؟ اگر تم عمل نہیں کر سکتے صرف اتنا ہی کرو کہ اپنی نیت کو صاف رکھو. بس اپنی ڈیوٹی پوری کرو اور اپنی نیت کو صاف رکھو. اگر اتنا ہو جائے میرے خیال میں تم سنتوں سے بھی بہتر ہو. ہم لوگوں نے اپنی ڈیوٹی بھی پوری نہیں کی. ہم لوگوں نے اپنی ڈیوٹی بھی پوری نہیں کی, ان سنتوں نے. میں بات صاف کہتا ہوں کہ جو برا لگے اچھا لگے. کتنا دھوکہ دیا گیا ہم کو. نام لے جاؤ جی, انت میں سنت لوگ گرو لے جائے گا. مار ڈالا ان لوگوں نے ہم کو. یہ بات غلط. تو میں نے آج آپ کو بہت کچھ کہہ دیا, مگر ایک بات میں ہاتھ باندھ کے کہتا ہوں کہ جو کچھ میں نے سمجھا ہے یہ میری اپنی تسلی کے لیے کافی ہے. مگر میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں جو کچھ کہتا ہوں یہی فائنل ہے. میرے جیسے لاکھوں جہاں کتے فقیر آئے,
پاؤں پاؤں کر چلے گئے. دنیا جیسی تھی ویسی کی ویسی رہی, جیسی تھی ویسی کی ویسی رہی. پیر آئے, پیغمبر آئے, جس نے بننا ہے اس نے بننا ہے, جس نے نہیں بننا اس نے نہیں بننا. بس ہاتھ چکا دو. شرن شرن جیون